اچھا شیخ، یہاں ہمارے یہاں ایک تصور ہے، تصور کیا، یہ ایمان کا بھی ایک سمجھ لیں حصہ ہے، تو اس کی اصلاح کیجیے گا کہ ہمارا ماننا تو ایسے ہی ہے کہ صحابہ کرام تھے جتنے بھی تھے، ان کی تربیت بذات خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو آیا کہ ان کے اعمال بھی اس قدر کہ وہ جنتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن نہ کچھ صحابہ کرام سے ریلیٹڈ نہ کافی اشکالات ہیں ہمارے اس اسپیسیفک معاشرے میں. وہ آیا کہ کچھ کے اعمال میں کچھ غلطیاں بھی دیکھی گئی ہیں اور کچھ بہت اعلیٰ درجے میں. تو اس ڈفرینسیشن کو نہ کہیں میں چاہتا ہوں آپ ایکسپلین کریں. میرے مطلب اس گفتگو کا ایک موضوع یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2604 نمبر ہے، تو مسلم شریف کی یہ روایت ہے. تو وہ حضرت معاویہ سے ریلیٹڈ ہے ایک حدیث رسول بھی، کہ ابن عباس غالباً حضرت ابن عباس سے ہے روایت کہ وہ جب چھوٹے تھے نا تو وہ کھیل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تھپکی دی، انہیں پیار بھی دیا. تو ضرب کا بھی ایک لفظ ہے نا، پیار سے ایسے یہ پیار کیا. جی بالکل ایسے ہی مسلم کے الفاظ موجود ہیں. اور پھر کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر آؤ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ پھر گئے اور آئے اور کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. پھر دوبارہ بھیجا، پھر وہ آئے اور کہا کھانا کھا رہے ہیں. تو پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاویہ کا تو پیٹ ہی نہ بھرے. ایسے مطلب یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، مجھے مطلب فل نہیں پتا. جی بالکل یہی الفاظ ہیں، ایکسپلین کریں ذرا اس کو. الفاظ بھی یہی ہیں مسلم شریف کے اندر کہ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاویہ کا تو پیٹ ہی نہ بھرے. تو ایک آپ کا اچھا سوال ہے، لیکن بہت سارے ہمارے اکابرین نے اس پہ ویڈیوز بھی بنائی ہیں اور اس کا الحمدللہ مدلل جواب بھی دیا ہے. تو لیکن آپ کے اس سوال پر انشاءاللہ میں آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دوں گا. لیکن آپ کے جواب کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک وضاحت پیش کرنا چاہوں گا کہ سرمد بھائی، جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانیت کے لیے، سارے جہانوں کے لیے اللہ نے آپ کو سراپ رحمت بنا کر بھیجا. بے شک. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ینطق عن الہویٰ، آپ جو کچھ بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بولتے، آپ اللہ کی اجازت سے بولتے ہیں. بے شک. اور تیسرے نمبر پر چوتھے پارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ جو ہے بد مزاج ہوتے، اگر آپ جو ہے ترشرو ہوتے، اگر آپ اچھے اخلاق والے نہ ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو آپ کے گرد آپ کے صحابہ ہیں جو آپ پر جان نثار کرنے کو آمادہ ہیں، تیار ہیں اور بالکل حاضر باش بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ آپ کے گرد سے دور بھاگ جاتے ہیں. یہ حضور کا اخلاق ہے. ٹھیک ہے. طائف کا سفر آپ کے سامنے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت دے رہے ہیں اور 5 لڑکے پیچھے لگ چکے ہیں اور شرارتی لڑکے آپ کی تالیاں پیٹ رہے ہیں آپ کی کمر پر اور آپ کو پتھر مار رہے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود آپ دعا میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنی بے بسی کا تیرے سامنے اللہ فریاد کرتا ہوں. یہ نہیں کہ اللہ یہ طائف والے ایسے ہیں، ان کو بددعا نہیں دی، حالانکہ جبرائیل آئے ہیں اور فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ فرمائیں، اگر آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں تو میں ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دوں. تو آپ کا کریمانہ اخلاق دیکھیں. آپ فرما رہے ہیں کہ معاویہ، آپ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل، اگر جو ہے یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ہو سکتا ہے ان کے بعد آنے والی نسلیں مجھ محمد رسول اللہ پر ایمان لے آئیں. اب میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، میں کھیل رہا تھا، حضور نے مجھے تھپکی دی اور فرمایا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر لاؤ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے تھے. ابن عباس ہے یا رسول اللہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے پھر بھیجا، پھر دیکھا کھانا کھا رہے ہیں، تو پھر جا کر بتلایا تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ کا تو پیٹ ہی نہ بھرے. اس حدیث کی وضاحت یہ ہے، دیکھیں ہر زبان کے اندر کچھ محاورے ہوا کرتے ہیں. جس طرح کہ ہماری پنجابی زبان بھی آپ دیکھ لیں، پنجابی کے اندر کیا ہے جی، بس اوقات ہم یوں کہہ دیتے ہیں نہیں مر جانے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے جملے ہم استعمال کرتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ کا بڑا آپ کو کہہ رہا ہے نہیں مر جانے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ کہہ رہے ہیں، تو آپ اس سے کیا مراد لیں گے کہ وہ یہ ہمیں بددعا دے رہا ہے کہ آپ مر جائیں؟ نہیں، یہ محبت میں آ کر، پیار میں آ کر انسان ایسے جملے استعمال کرتا ہے. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں یار تیرا پیٹ ہے تنور ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اب کیا محاورے کا ترجمہ ہوا کرتا ہے؟ اس طرح بعض لوگوں نے اس جو ہے نا وہ محاورے کا ترجمہ کر دیا کہ اچھا اللہ کے نبی نے کہا معاویہ تیرا پیٹ نہ بھرے تو ان کو یہ بددعا لگ گئی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اب جب بھی کوئی کہتا ہے یار تیرا پیٹ ہے تنور ہے
تو کیا یہ جملہ سنتے ہی ہمارے ذہن کے اندر کیا ایک تنور آتا ہے، اس کے اندر آگ جل رہی ہے؟ نہیں، بلکہ اشارہ ہوتا ہے یار آپ بہت زیادہ کھانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بد دعا نہیں تھی، وہ ایک محاورہ تھا۔ جو لوگ جو ہے اپنی کم علمی کی بنیاد پر یہ کہہ بیٹھے کہ یہ بد دعا تھی، تو حقیقت میں وہ عربی کی فصاحت سے ناواقف ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات ہم بخوبی سمجھتے ہیں کہ محاورے کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا، محاورہ جیسے ہوتا ہے اس کو ویسے ہی رکھا جاتا ہے۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہے، اگر فرض کریں اس کو ہم بد دعا مان بھی لیتے ہیں کہ جی واقعی حضور نے بد دعا دے دی، تو اس پر بھی روایت موجود ہے، مسلم شریف کے اندر ہی وہ روایت موجود ہے کہ 2603 حدیث نمبر ہے مسلم شریف کے اندر۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ تھی ام سلیم رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے ایک بچی کو، یتیم بچی کو لے کر پالا ہوا تھا، اس کی تربیت کیا کرتی تھی۔ وہ یتیم بچی گلی میں کھیل رہی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے اس بچی کو پیار کیا اور فرمایا تو اتنی بڑی ہو گئی، اتنی بڑی ہو گئی ہو تم، اور محبت میں وہی محاورتاً جملہ کہا، فرمایا لا کبر سنکی، تیری تو عمر ہی بڑی نہ ہو، تو بڑی نہ ہو، چھوٹی رہ جائے، اس طرح کے الفاظ کہے نا، یہ محبت میں آ کر کہے۔ اچھا وہ اس بچی نے بھی کیا ان الفاظ کا ظاہر لیا کہ لگتا ہے اللہ کے نبی نے بد دعا دے دی ہے، اب تو میری عمر ہی بڑی نہیں ہوگی، میں تو چھوٹی رہ جاؤں گی، ٹھیک ہے، چھوٹے قد والی رہ جاؤں گی، کیونکہ اللہ کے نبی بد دعا دیں اور وہ بد دعا نہ لگے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو روتی بھی گئی ام سلیم کے پاس، کہا جی اللہ کے نبی نے مجھے بد دعا دی ہے۔ تو ام سلیم پریشان ہو گئی، انہوں نے دوپٹہ لیا اور حضور کے پاس پہنچ گئی، یا رسول اللہ آپ نے ہماری بچی کو بد دعا دے دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ ام سلیم کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے میں نے اپنے اللہ سے دعا کی ہوئی ہے؟ اب وہ آپ دعا سنیں، سبحان اللہ کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ ام سلیم میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ کبھی خوشگوار موڈ میں ہوتا ہوں، کبھی میں غصے کی حالت میں ہوتا ہوں، تو انسان کی طبیعتیں بدلتی رہتی ہیں، تو اے اللہ جب کبھی میں کسی کے لیے بد دعا کروں تو اے اللہ جس کے لیے میں بد دعا کر رہا ہوں بالفرض تو حضور بد دعا کیا نہیں کرتے تھے، اور اگر بالفرض میری زبان سے کسی کے لیے ایسے الفاظ نکل جائیں اور میں کسی کو بد دعا والے کلمات استعمال کر لوں، اے اللہ تو اس بد دعا کو قبول مت کرنا، بلکہ جس کو میں بد دعا دے رہا ہوں اس کے حق میں اس کی بخشش، اس کے درجات کی بلندی اور اس کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دینا۔ اچھا، اللہ اکبر۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مناقب معاویہ کے اندر اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ معاویہ کا تو پیٹ ہی نہ بھرے، پہلا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بد دعا نہیں تھی، اور اگر بد دعا تھی بھی صحیح تو یہ تو روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ میری بد دعا قبول نہ ہو، تو ہم تو کہتے ہیں یہ تو الٹا حضرت معاویہ کو حضور کی دعا لگ گئی، ان کے رفع درجات کی بلندی کا ذریعہ بن گیا، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن گیا، ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بن گیا، تو لہٰذا اشکال کہے گا۔ تو اس طرح کے ہم لوگ کوشش کریں کہ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے صحابہ کرام کا جو ہے نفرت بٹھائی جا رہی ہے اور ان پر تبرہ کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ دیکھیے حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما، ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خطأ اجتہادی پر تھے، لیکن مجتہد کے بارے میں بھی روایت موجود ہے، فرمایا جس نے صحیح اجتہاد کیا اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور جس نے غلط اجتہاد کیا اس کے لیے 1 اجر ہے، لیکن اجر اس کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کا سیاسی اختلاف تھا، آپس میں محبت، دیکھیں حضرت علی کا انتقال ہو رہا ہے تو حضرت معاویہ رو رہے ہیں، تو ان کی معاویہ کی بیوی کہنے لگیں کہ خیریت رو رہے ہو، تو ساری زندگی تو جنگ کرتے رہے علی کے ساتھ، اب تم رو رہے ہو، تو کہنے لگے کہ آج امت پر علم کا دروازہ بند ہو گیا، اور وہ جو ہمارا اختلاف تھا وہ سیاسی اختلاف تھا۔ تو یہ صحابہ کے درمیان آپس میں محبت تھی، تو لہذا ہم بھی کوشش کریں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا، حضرت انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ آہا احد کے دن کہہ رہے ہیں مجھے اس پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جن کو دنیا کے اندر اللہ نے بشارتیں دے دی، میں اور آپ ان پر ڈیبیٹ کر کے ان کو جنت سے نکلوا نہیں سکتے۔ لہٰذا ہم لوگ کوشش کریں اگر ایسی روایات ہمارے سامنے آ بھی جائے تو اس میں علماء کرام سے ہم ضرور رابطے میں رہیں، انشاءاللہ ہماری وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ کافی مجھے اس روایت کے بعد نہ ہوا کہ مطلب میں آپ سے ایکسپلینیشن لوں۔ جی اچھی، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، ایسے پوچھتے رہنا چاہیے۔ عام معاشرے میں اکثر کی رائے ہے غالباً کہ یہ مطلب ایک بد دعا ہی ہے، اور ایک ضعیف ہے، نامعلوم ضعیف ہے، کوئی ایک روایت وہ پیش کرتے ہیں کہ وہ یہ کہ یہ بد دعا ہی ہے کہ پھر کسی
کے ذریعے سے ایک روایت ہے کہ بعد میں ان کا پیٹ بھی کافی بڑھ گیا اور وہ خود